چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا، مرحبا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی گھر میں داخل ہوں تو یاد رکھیں، سلام کریں، سلام کی عادت اپنائیں، گھر والوں کو سلام کریں، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کریں، سلام کو عام کریں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت مبارکہ ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی، مکی مدنی عربی، رسول ہاشمی، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے پڑھیں گے مل کر دعا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آلک واصحابک یا نور تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ اب ہم پڑھیں گے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15 اور 16۔ 15ویں اور 16ویں آیت دونوں بڑی بڑی آیتیں ہیں، مگر کوئی مسئلہ نہیں، اچھے انداز سے کوشش کریں گے تو یہ بھی اچھے انداز سے ہم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا آپ بھی اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ تو آئیے مل کر اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ اچھا، دو چار غلطیاں ہوئی ہیں، انسانوں کی جگہ انسانہ پڑھا اور اذا مبتلاہ ربہ کی جگہ ربہ پڑھا، تو کچھ غلطیاں آئی ہیں۔ تو آپ کوشش کریں، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھنا ہے غور سے، اور میں کیا پڑھا رہا ہوں آپ غور کریں، آہستہ ٹھہر کر آپ نے پڑھنا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، فَأَمَّا
فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. فأكرمه ونعمه. جی ہاں، اب ہم نے یہاں وقف نہیں کیا تھا مگر یہاں ہم نے ٹھہر گئے. اب ہم اس پوری آیت کے حصے کو ملا کر پڑھیں گے، مل کر پڑھنا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وَنَعَّمَهُ ونعمه فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. فيقول ربي أكرمن. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. فيقول ربي أكرمن. گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چل کے ناظرین، فا کی ادائیگی ہوتی ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے. جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے فا. اوپر کے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. اس کا مخرج یاد رکھنا ہے، حروف شفیہ سے تعلق ہے. میم مشدد ہے، ایک الف کا غنہ بھی ادا کریں گے. انسان ایک قاعدہ لگتا ہے، نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، پوچھیں گے بعد میں. اذا مبتلاہ، مب پر بھی ایک قاعدہ ہے، ایزی قاعدہ ہے، پوچھیں گے. اور کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. لام پر کھڑا زبر ہے، ہا پیش ہو. یہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہا پیش ہو یہاں کھینچنا نہیں. اور ربہ فاکرمہ ونعمہ، اگر یہ ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ ساروں کو کھینچیں گے. ٹھیک ہے، اس ہا کی پیش کو بھی کھینچنا ہے، الٹی پیش کو، اس ہا کی الٹی پیش کو بھی کھینچنا ہے. اور یہاں وقف کر دیں گے تو اس ہا کو ساکن کریں گے. اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو اس ہا کی الٹی پیش کو بھی کھینچ کر ادا کریں گے، یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کاف کو باریک رکھنا ہے، را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا پر. اور یاد رکھیے کہ جب ملا کر پڑھتے ہیں تو یہاں یہ ہا الٹا پیش ہو ہم اس کو ادائیگی کر کے جائیں گے. اور وقف کریں گے تو ہم ساکن کریں گے. کیسے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. فأكرمه ونعمه. گڈ. اور اگر ملا کے پڑھتے ہیں فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ فیقول واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، واو مدہ ہوگا، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. قاف کو پر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ربی یہاں ایک مد لگتی ہے، مد کا نام کیا ہے پوچھیں گے. اور اکرمن، اکرمن میں را پر زبر آ رہا ہے تو پر رکھنا ہے. حمزہ کو خوب ظاہر کر کے ادا کریں، کاف کی ادائیگی باریک رکھنی ہے. اور یہاں پر وقف کرنے میں نون ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ایک سانس میں، مگر مشکل ہوگا ایک سانس میں، بڑی آیت ہے. چلے ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. فيقول ربي أكرمن. گڈ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. مل کر پڑھیں. اچھا آپ ایک کام یاد رکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج یہ سبق پڑھنا ہے بھائی، جیسے ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اب نیکسٹ اس سے اگلی آیتیں پڑھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تو آپ کوشش کیا کریں ان آیتوں کو تھوڑا سا دہرا لیا کریں، ان کو پڑھ لیا کریں. جب آپ پڑھ لیں گے نا تو کیا تھوڑا تھوڑا کمزور ہوگا، غلطیاں ہوں گی، مگر جب ہمارے ساتھ پڑھیں گے تو وہ غلطیاں درست ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے.
ہم بھی ایسے ہی کوشش کرتے تھے کہ جب استاد صاحب پڑھاتے تھے تو نیکسٹ جو سبق ہوتا تھا اس کو تھوڑا دیکھ لیتے تھے. اس کو دیکھنے سے کیا ہوتا تھا, استاد صاحب کے ساتھ پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو پیارے بچوں, اس چیز کو آپ نے بھی سمجھنا ہے مدنی چینل کے ناظرین, اور یہاں موجود بچوں نے بھی سمجھنا ہے. ماشاء اللہ, گڈ. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ فيقول ربي أهانن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فيقول ربي أهانن. گڈ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب اس آیت کے بھی کچھ قواعد وہ بھی سمجھیے. وَأَمَّا میم مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوگا. مد ہے, کون سی مد ہے پوچھیں گے؟ اذا مبتلاہ, جیسے یہاں تھا وہی قاعدہ ہے. تو فقدر, یہاں پر جو ہے قاف کو پر رکھنا ہے, فا کی ادائیگی کلیئر, حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. را پر زبر ہے, را پر ہو جائے گا. علیہ, یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے یالین ہوتا ہے. یالین اور یا مدہ میں کیا فرق ہے پوچھیں گے؟ اور رزقہ, وقف کرنے میں رزقہ, ٹھیک ہے, قاف کو پر رکھنا ہے اور ہا کو ساکن کر دیں گے. فیقول, اب یہ سارا یہی جیسے اوپر تھا ویسے ہی ہے, صرف یہاں اکرمن اور اہانن, ٹھیک ہے. فیقول ربی اہانن, تو یہاں ربی میں را پر رکھنا ہے, یا مدہ ہے اور ساتھ میں یہ مد ہے. تو مد کون سی ہے؟ ایزی مد ہے, پوچھیں گے اہانن. حمزہ کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے اور آخر میں نون ساکن ہو جائے گا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج پارہ 30 سورۃ الفجر آیت نمبر 15 اور 16 پڑھی ہیں. آئیے ان آیات کو میں پڑھتا ہوں, آپ توجہ کے ساتھ ان آیات کو سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اب ایک سانس میں پوری آیت کو میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اب اس آیت کو بھی, پوری آیت کو میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15 اور 16 پڑھی, سنی, سیکھی, سمجھی. تو امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے سیکھا بھی ہوگا, سمجھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں اب بچوں کی طرف. اب یہاں مقابلہ ہوگا ان بچوں کے درمیان. جی, تو اب مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ جی. تو پہلا سوال ہے ٹیم ہے آپ سے, فَأَمَّا الْإِنسَانِ, انسان میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی, قاعدہ بتانے کے لیے سارے تیار ہیں؟ جی, ہم پوچھیں گے ہمارے پیارے بچے حسنین سے. حسنین بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے, اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے, اخفا ہوگا. اخفا کی معنی کیا ہے؟ اخفا ناک میں آواز لے جانے کا. ناک میں آواز لے جانا, یہ تو غنہ ہے, مگر اخفا کی معنی یاد آ رہا ہے؟ جلدی کیجئے ٹیم ہے, آپ بتا دیں بلال بھائی. نون کو چھپانا. نون کو چھپانا, اور جواب درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ہے اذا مبتلاہ, مب
با میں کیا ہو رہا ہے؟ اسد یاد آ رہا ہے پیارے بچے؟ جی ہاتھ کھڑا کیا جی اسد بھائی، اذا مبتلاہ، با میں کیا ہو رہا ہے؟ جلدی بتائیے، مائک دیجیے گا اسد بھائی کو۔ قلقلہ، قلقلہ ہو رہا ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، کون کون سے؟ قاف طا با جیم دال۔ قاف طا با جیم دال، حروف قلقلہ کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ کا مجموعہ جنبش و حرکات کے ہیں۔ وہ تو یہ تو معنی ہے اس کا، حروف قلقلہ کا مجموعہ کتب جد ہے۔ قطب جدن، قطب جدن، اور جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال، اگلا سوال ٹیم اے آپ سے، جلدی بتائیے۔ فیقول ربی، ربی کی مد کون سی ہے؟ جی سید عفان سے پوچھیں گے۔ مد منفصل، مد منفصل، مد منفصل کیوں ہو رہی ہے پیارے بچے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، جواب درست دے دیا، 20 پوائنٹ ٹیم اے کے، 10 پوائنٹ ٹیم بی کے۔ اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہے۔ فیقول میں قاف، قاف کا مخرج کیا ہے؟ جی احمد بھائی کو مائک دیجیے گا۔ احمد بھائی سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے ہی دینا ہے، اپنی عادت بھی بنانی ہے پیارے بچوں، اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھنا ہے، جب کبھی کوئی بھی کام کرنا ہے سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے لیں، اپنی عادت بنائیں۔ جی زبان کی جڑ اور تعلقہ کی نرم حصے سے، زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے، کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ کاف۔ قاف، جواب درست دے دیا، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے، جلدی بتائیے۔ اکرمن پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ جی ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے، بتائیے حسین بھائی، مائک دیجیے گا۔ اکرمن پہ وقف کریں، مد عارض، مد عارض، سوچ لیں، سوچ لیا؟ ٹیم بی بتانا چاہے؟ مد عارض، نہیں۔ جی سید عفان کو دیں یا ذیشان کو دیں، ذیشان بتانا چاہ رہے ہیں، بتائیے۔ چلیں سید عفان آپ بتانا چاہیں؟ مد لازم، مد لازم نہیں، اللہ نہیں۔ عبید بھائی بتانا چاہیں؟ اکرمن، وقف کرنے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ من کر دیا ہم نے۔ جی مد لینارز، نہیں، غور کریں، غور کریں وقف میں۔ جی ہمارے ارحم بھائی بتانا چاہ رہے ہیں؟ مد عارض، نہیں نہیں نہیں۔ آپ دیکھیں آخری حرف ساکن ہو رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ کیا کہتے ہیں؟ نون کو ساکن کر رہے ہیں نا، اللہ۔ یہ جواب دونوں ٹیمیں نہیں دے سکیں، دونوں کو کوئی پوائنٹ نہیں دیا جائے گا۔ اگلا سوال کس سے ہوگا؟ یہ ان کا نمبر تھا، مگر آپ سے، چلیں آپ سے پھر اگلا سوال، کیونکہ آپ بھی جواب نہیں دے سکے۔ وَأَمَّا اِذَا، ذال، ذال کا مخرج بتائیے، جلدی کیجئے۔ ذال کا مخرج بلال بھائی کو دیجیے گا مائک۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، جواب درست دے دیا۔ آخری سوال ٹیم بی آپ سے ہے، جلدی کیجئے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ، فَيَقُولُ میں آپ بتائیے لام کا مخرج کیا ہے؟ ذرا مشکل ہے۔ جی عبید بھائی نے ادھر سے، بلال بھائی نے جواب دیا، ان کے بھائی نے۔ اب عبید بھائی اگر جواب دے دیتے ہیں تو جواب آپ کا مقابلہ برابر، ورنہ ٹیمیں جیت جائے گی۔ جلدی بتائیے۔ زبان کا کنارہ اور انیاب سے سنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ تھوڑا بڑھائیے۔ زبان کا کنارہ اور ضاحک سے سنایا تک کے، زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے، اور عبید بھائی نے جواب درست دے دیا، اور آج کا مقابلہ برابر ہو گیا۔ جی اب حدر اور ترتیل میں انشاءاللہ ابھی مقابلہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه،
فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فيقول ربي أهانن गुड अब इंशाअल्लाह तरतील में हमारे साथ हमजा भाई पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه जी हमजा भाई शायद दोबारा पढ़िए وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فيقول ربي أهانن صدق الله العظيم صدق الله العظيم कह दिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन हमने हदर में तरतील में तिलावत करने की कोशिश करना हमारा काम है पाए तकमील तक पहुंचाना अल्लाह पाक का काम है हमने कोशिश जारी रखनी है इसलिए कहते हैं मन जद्दा जो कोशिश करता है वो तो प्यारे बच्चों और मदीन चैनल के नाज़रीन जो कोशिश करता है वो पा लेता है इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है आपसे इजाज़त चाहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान।
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया